قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ تعالی نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ہیں۔ تو آواز صفا راضی۔ آگے اسی صورت میں چند آیات کے بعد اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ صم بکم عمی، یہ لوگ بہرے ہیں، بکمن یہ لوگ گونگے ہیں، عمیٌ یہ لوگ اندھے ہیں۔ فہم لا یعقلون دے فہم لا یرجعون، صم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ لوگ رجوع نہیں کرتے، واپس نہیں لوٹتے۔ ان کی مثال کافروں کی، منافقوں کی اللہ پاک نے اندھوں، بہروں اور گونگوں کے ساتھ دی ہے۔ اور لا یرجعون، کوئی گونگا یہ بہرا جا رہا ہو، آپ اس کو آواز دیں تو وہ لوٹ کر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، حالانکہ یہ اللہ جل شانہ کا ارشاد گونگوں، بہروں، اندھوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ کافروں کے بارے میں ہے، جو آنکھوں والے تھے، جو کانوں والے تھے، اور جو زبان والے تھے۔ وہ باتیں کرتے تھے اور بڑے بلیغ اور فصیح لوگ بھی ان میں تھے، وہ سنتے بھی تھے، وہ دیکھتے بھی تھے، لیکن اللہ جل شانہ نے ان کو ارشاد فرمایا، یہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ جل جلالہ نے آنکھیں، کان اور زبان پیدا کیے ہیں، وہ مقصد ان سے پورا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے زبان دی ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے، اس پر امر بالمعروف کی جائے، نہی عن المنکر کی جائے، کلمہ پڑھا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اس طریقے سے جتنی بھی اچھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں آتی ہیں۔ ان لوگوں کی زبانوں پر یہ چیزیں نہیں تھی۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو کان دیے ہیں، وہ کان اس لیے دیے ہیں کہ اس پر امر بالمعروف سنیں، نہی عن المنکر سنیں، قرآن کریم اللہ کی کتاب سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سنیں، ہدایت کی باتیں سنیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سنیں، شہادت سنیں، اور پھر یہ پڑھیں زبان پر۔ زبان اللہ جل شانہ، یہ لوگ ان چیزوں میں ان کانوں کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ اور اس طریقے سے آنکھ اللہ جل شانہ نے دی تھی کہ اللہ جل شانہ کے لیے اس آنکھ کو استعمال کریں، اس پر حق دیکھیں، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کریں، مخلوقات کو دیکھیں، اس سے دلیل پکڑ کر اللہ جل شانہ کی توحید تک پہنچ جائیں اور اللہ جل شانہ کی معرفت حاصل کرے۔ لیکن یہ لوگ اس طریقے سے کرتے نہیں تھے، وہ دنیا کی چیزوں میں استعمال کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں حس۔ ان کی جو حس ہے وہ ختم ہو چکی تھی، لیکن کس بارے میں؟ اپنے مقصود میں۔ دنیا کے اندر ان کی حس بیدار تھی، دنیا کی چیزیں وہ آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور دنیا کی آوازیں اور باتیں وہ کانوں سے سنتے تھے، اور دنیا کی چیزیں وہ زبانوں سے بولتے تھے، لیکن وہ
اس چیزوں میں استعمال نہیں کرتے. تو اگر انسان کے قوا جو اللہ جل شانہ نے اس کو دیے ہیں، یہ جو ہمارے ساتھ ہمارے اعضاء ہیں، یہ اللہ پاک نے اس لیے دیے ہیں کہ اس کو مقصد میں استعمال کیا جائے. اور مقصد انسان کی پیدائش کا اللہ پاک نے خود واضح کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ جل شانہ کی عبادت انسان اسی جسم سے کرتا ہے، اور یہ جسم ان اعضاء کا مجموعہ ہے. اس میں زبان ہے، اس میں آنکھیں ہیں، اس میں کان ہے، اس میں سر ہے، دل و دماغ ہے اسی جسم کے اندر، ہاتھ پیر لگے ہوئے ہیں. ان کے ذریعے سے یہ مدد حاصل کر سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے. اب دیکھیں آپ، ہم نے نماز پڑھی تو اگر ہمارے جسم میں یہ اعضاء نہ ہوتے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. نماز پڑھنے میں ہمارے پیر، ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہماری سوچ، ارادے، یہ ساری کی ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اور امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے ہمارے کان بھی استعمال ہوتے ہیں، ہم سنتے ہیں امام کی قرات کو، امام کی تکبیرات کو. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ہم نماز نہ پڑھ سکتے. اور نماز اللہ جل شانہ کی بندگی کا رکن اعظم ہے، بڑا رکن ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حس بیدار ہو تو پھر یہ چیزیں آدمی کرتا ہے، اور جب حس جو ان چیزوں کے اندر ان اعضاء کو استعمال نہ کرے تو ان کا حس ختم ہو چکا ہے، اس سے مقصود حاصل نہیں ہوتا. اس لیے اللہ پاک نے کافروں کی تشبیہ اندھوں، بہروں، گونگوں اور حیوانات کے ساتھ دی ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. دنیا کے لوگ اندھے، بہرے، گونگے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ اندھا وہ ہوتا ہے جو کوئی چیز نہ دیکھے، اور بہرا وہ ہوتا ہے جو کوئی چیز نہ سنے، اور گونگا وہ ہوتا ہے جو زبان کے اوپر کوئی لفظ نہ لا سکے. دنیا کے لوگ اس کو کہتے ہیں. لیکن اللہ جل شانہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اس لیے کہ وہ حق کے اندر ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تھے. تو اللہ جل شانہ نے یہ جو حس ہے انسان کے اندر کس طریقے سے بیدار ہو جاتا ہے. یہ حس مختلف چیزوں سے بیدار ہوتا ہے. مثلا کوئی آدمی امر بالمعروف کر رہا ہے، واعظ و نصیحت کی باتیں کر رہا ہے، یہ حس اس سے بیدار ہوتا ہے. بیان ہو رہا ہے، یہ حس اس سے بیدار ہوتا ہے. وہ بھی بڑا محروم آدمی ہوگا کہ اس کے سامنے کوئی اچھی بات بیان کی جائے اور پھر بھی اس کی طرف یہ متوجہ نہ ہو، اس کا حس اس سے بیدار نہ ہو. اس کو آواز دی جائے وہ واپس نہ آئے. اس کی مثال اس چوپایوں کی طرح ہے کہ آپ اس سے انسانوں کی طرح بات کریں گے، وہ جا رہا ہے آگے. یہ بڑی بدقسمتی ہوگی انسان کی کہ واعظ و نصیحت کی باتیں سنیں پھر بھی اس کا حس بیدار نہ ہو. قرآن کریم میں اور بیان کے اندر جہنم اور جنت کی باتیں آئیں پھر بھی اس کا حس بیدار نہ ہو. میں آپ کو مثال لیتا ہوں. ایک شخص ہے، اس کے بوڑھے والدین ہیں گھر میں، اور ان کی خدمت کے لیے یہ اس کا بیٹا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے. اب اس بیٹے، ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کی اپنی ضرورتیں بھی ہیں، مثلا کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، لیکن اس کو فکر ہے کہ میری ماں، اس کو میری خدمت کی ضرورت کہیں نہ ہو، اور میرا باپ، اس کو میری خدمت کی ضرورت نہ ہو. اب اسی سوچ نے اس کے حس کو بیدار کیا تو یہ فوراً کھانے کے دوران ہی جب کسی ٹک کی آواز سنتا ہے یا کوئی معمولی آواز بھی یا بغیر آواز کے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ کہیں تیری ماں کو تیری خدمت کی اس وقت ضرورت نہ ہو، وہ پلنگ سے نہ گرے، چارپائی سے نہ گرے، اس لیے کہ وہ بیچاری بیمار ہے، تو یہ فوراً اس کی طرف بھاگتا ہے. اس کا حس بیدار ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس نے کوئی آواز سنی سوچ کے بغیر، پہلا تو سوچ سے گیا، فکر سے گیا، اس کو فکر ہے، اس نے اپنے حس کو اس طریقے سے بیدار رکھا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس نے آواز سنی، ماں کی آواز نہیں، کہیں ٹک ٹک کی آواز سنی تو یہ سمجھتا ہے کہ میری ماں کہیں خود نہ اٹھی ہو، میرا باپ خود نہ اٹھا، وہ تو کمزور ہے. یہ فوراً بھاگتا ہے کہ میں نے آواز سنی.
اس کا حس اس سے دوسرے درجے پر ہے لیکن یہ بھی بیدار ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کی ماں اور اس کا باپ اس کو آواز دے کہ بیٹا، اور یہ فوراً بھاگتا ہے، چونکہ والدین بستر پر پڑے ہوئے ہیں تو کبھی یہ نفل نماز بھی توڑ دیتا ہے۔ جریج کا واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اور دوسرے محدثین حضرات نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر وہ شخص گزرا ہے جریج، وہ عابد تھا، زاہد تھا، بہت عبادت کرتا تھا، اپنے لیے معبد بنایا ہوا تھا، عبادت خانہ، خلوت کی کوٹھی تھی، اس میں ہی کھڑا ہوتا تھا۔ اس کی ماں آئی اور باہر سے آواز دی جریج، تو یہ نماز میں تھا، اس نے کہا امی و صلاتی، اے میرے رب، ایک طرف میری ماں ہے ایک طرف نماز ہے، کیا کروں؟ آواز نہیں دی۔ پھر اس نے کہا جریج، یا جریج، پھر اس نے آواز نہیں دی، پھر کہا یا جریج، پھر اس نے آواز نہیں دی۔ آخر میں اس نے بد دعا دی کہ تجھے موت اس وقت تک نہ آئے جب تک تم زانیہ اور فحشا عورت کا چہرہ نہ دیکھو، یعنی تمہارا سامنا کسی بدکار عورت سے ہو جائے۔ وہ تو چلی گئی، ماں کی دعا، بد دعا کا اثر تھا کہ اس علاقے کے اندر ایک باندی تھی جو بکریاں چراتی تھی، اور ایک مرد بھی تھا غلام کسی کا، وہ بکریاں چراتا تھا۔ تو اس باندی نے اس مرد کے ساتھ زنا کیا، اس کے پیٹ پر بچہ ہوا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ تیرا بچہ کہاں؟ اس نے جریج کی طرف نسبت کی کہ یہ جو عبادت کرتا ہے، نمازیں جو پڑھتا ہے، اس سے ہوا۔ راستے کے ساتھ اس کا کمرہ تھا، عبادت خانہ تھا، لوگ گئے، اس پر حملہ آور ہوئے، اس کے کمرے کو توڑا، ٹوٹ کے بعد اس نے اس کی بھی کچھ مار پٹائی کی ہوگی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے نہیں کیا، اس نے کہا کہ وہ کہتی ہے، اس نے کہا کہ اس بچے کو لے آؤ۔ جب بچے کو لے آئے تو اس نے بچے سے پوچھا کہ یا بابوس، یہ تیرے ساتھ کس نے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ فلاں چرواہے نے۔ اس کا نام لیا، دوسرا چرواہا تھا، لوگ اس کو جانتے تھے۔ لوگوں نے جب نام سنا چرواہے کا کہ ایک بچہ ماں کی گود میں دودھ پیتا جو چند روز کا ہے، وہ بات کرتا ہے اور پھر اپنے باپ کا نام لیتا ہے، تو وہ حیران ہو گئے۔ لوگ تو ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، تو وہ فوراً اس سے معافی مانگنے لگے کہ ہمیں معاف کرو، ہم نے تیرے ساتھ برا کیا ہے، اور تیرا کمرہ ہم سونے کا بنا دیں گے، چاندی کا بنا دیں گے۔ اس نے کہا کہ مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، مجھے کمرہ چاہیے، اسی طریقے سے بنا دو جس طرح پہلے تھا۔ بہرحال وہ آدمی چونکہ سچ تھا، اللہ جل شانہ نے اس کے سچ کو واضح کر دیا، وہ پاک تھا، وہ اس میں مبتلا نہیں تھا، لیکن ماں کی بد دعا لگی اس لیے، اور وہ بھی نماز پڑھتا تھا۔ اب ہمارے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ماں باپ اگر کسی کے کمزور اور ضعیف ہوں، بلائیں، نفل نماز پڑھتا ہو، تو فوراً ہی اس کی طرف بھاگے۔ بہرحال یہ بھی ایک حص ہے کہ بلانے پر بھی کوئی نہ آئے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی تو وہ ہے کہ جو رات کو سویا، اس کو آخرت کی فکر ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے آخرت میں جانا ہے، اور میں نے اب تک کی زندگی بس اور فضول گزاری، مجھے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے رونا دھونا ہے، اللہ پاک سے معافی مانگنا ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ جل شانہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہے کہ وہ سحری کے وقت مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ یاد رکھیے کہ اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، جہنم سے بچنا، جنت میں جانا، یہ مفت میں حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے ساری توفیق دی ہے، قوتیں دی ہیں، تو اس کو فکر ہے کہ مجھے سحری کو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میں نے بہت زندگی فضول گزاری، میں نے کل دن کے اندر جو ہے وہ کیا کچھ نہیں کیا، میں نے باتیں غلط کی ہوگی، میں نے نگاہ غلط ڈالی ہوگی، اس کو یہ فکر ہے۔ اس فکر کے اندر یہ سو گیا، اور یہ سحری کے وقت فوراً اٹھا، جیسے ہی وقت ہوا وہ اٹھا۔ اس شخص کی حس بیدار ہے،
اور یہ فکر کی وجہ سے بیدار ہے. اس کے اعصاب سارے اسی سوچ میں ہے کہ وہ وقت ہو جائے. آپ دیکھیں بہت سارے ہمارے اکابر اور اسلاف، میں رہ چکا ہوں، اپنے اکابرین کے ساتھ رہ چکا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ بغیر موبائل کے، بغیر الارم کے، بغیر ٹائم پیس کے جب وہ وقت ہو جاتا ہے تو وہ اٹھ جاتے ہیں. 2 بجے اٹھتے ہیں، 2:30 بجے اٹھتے ہیں، جو وقت ہوتا ہے وہ اٹھ جاتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم، میں اکثر ان کے ساتھ ہوتا ہوں، تو جیسے ہی وقت ہوتا ہے تو فوراً اپنے وقت پر اٹھ جاتے ہیں، چاہے موبائل نے آواز دی ہو نہ دی ہو. یہ کیا چیز ہے؟ ان کی حس بیدار ہے، اس لیے کہ ان کو فکر ہے آخرت کی. دوسرا وہ ہے کہ جس نے الارم لگایا ہے، وہ الارم سے بیدار ہو جاتا ہے تو فوراً اٹھ جاتا ہے. یہ حس اس سے کم ہے لیکن یہ بھی اچھا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس کو کسی نے آواز دی کہ سحری کا وقت ہے، تہجد پڑھو. جیسے یہ آواز اس کے کان میں آئی، ظاہر ہے کہ یہ الارم سے اور بھی زیادہ اچھا منبہ ہے، تنبیہ کرنے والا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ انسان ہے اور اس کو دیکھ بھی رہا ہے. چوتھا یہ کہ اس کو ہاتھ سے ٹانگ سے پکڑ کر وہ ہلائے، وہ آواز سے نہیں اٹھتا، اس کی حس اس سے کمزور ہے، یہ بھی اٹھ گیا. اور پانچواں یہ ہے کہ اس کو اٹھاتا ہے زور سے لیکن وہ نہیں اٹھتا، دروازہ کٹکھٹاتا ہے لیکن یہ نہیں. کل ہم دورے حدیث کی کلاس کے پاس کھڑے تھے، دورے کے طلبہ سے میری طبیعت بڑی ډیر خپشم بروں ما سره ملمانو او دروازہ میں ٹکولا دروازہ چاند لکھو. یہ بھی حس ہے، وہ بالکل ختم ہو گئی کہ آدمی اتنی زور سے دروازہ کون کٹکھٹاتا ہے. تاسو دومره سوچ په پکار دی چې یاره دا دومره په زور باندې ورسوک ټکی دا ور مات نه کی چرته دا خو د مدرسې تنبه ده که نور حسم نو یا دا سړی نه جوړه دی یا خپه ماته شوه یا راغورځېدو درزې وخوړو یا دته د یو څیز ضرورت دی، دا هم یو حس دی چې دروازه او بیا دننه آواز وشي چې زور ورته ورکړه، زور ورکړه کولاو بشي او دننه بولټ نه چې چا کولاو کوم هغه نه تپوس وکړو چې دا بولټو که دغه ځکه دروازه خو نه کولاوېده بشي او بولټو یو دام حس دی. تو مختلف قسم کے حص ہوتے ہیں. یہ حیوان بھی نہیں ہوتا، یہ پتھر ہوتا ہے کہ جو اس لیے کہ اس کے وہ کان، دنیا کے کان تو وہ سن رہے ہیں آواز اور اتنی زور زور سے، لیکن اس سے وہ ٹس سے مس نہیں ہو. بہرحال یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی. تو اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا حس بیدار ہونا چاہیے. بعض لوگ اپنی ضرورت کی بات کو نہیں بھولتے، آپ بات کریں گے تو وہ بھول جاتے ہیں، آپ اس کے ذمے کوئی کام لگائے تو وہ بھول جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بے تکلف زندگی گزار رہا ہوں. میں تو سیدھا سادہ آدمی ہوں. سیدھا سادہ نہیں، یہ بے وقوف ہے یہ شخص کہ جس کے کندھوں پر کوئی بوجھ ڈالا جائے اور وہ اس کو نہ اٹھائے، اس کے اٹھانے کی ذمہ داری اس نے لی ہو، یا تنخواہ لے کر یا بغیر تنخواہ کے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کام کروں گا. آپ پہلے سے کہہ دے کہ میں نہیں کر سکتا. اور بعض کام تو ایسے ہوتے ہیں جو کرنے انتہائی ضروری ہوتے ہیں، آپ کی رضا اور عدم رضا کوئی شرط بھی نہیں اس کی، مثلا باپ نے کہا، کسی اور نے کہا. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس شخص کا جب اس کی اپنی ضرورت ہے اس کو بات یاد آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حص اپنے لیے بیدار ہے اور اللہ کے لیے اور اپنے بڑے کے لیے اور جس کا اس کے اوپر حق ہے اس کے لیے بیدار نہیں، کام کرنے کے لیے بیدار نہیں. اس لیے اس سے دوسرے لوگ آگے نکل جاتے ہیں. ایک کمار اور ایک موچی اس سے آگے نکل جاتا ہے، یہ سید ہوگا، یہ عالم کا بیٹا ہوگا اور یہ مولانا ہوگا، یہ حافظ ہوگا، یہ قاری ہوگا، یہ پیچھے رہ جاتا ہے. اور ایک کمینہ خاندان کا آدمی اس سے آگے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا حس بیدار ہے، اس کو آخرت کی فکر ہے، اس کو اپنے علم سیکھنے کی فکر ہے، اس کے اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر ہے. آپ حضرات دیکھیں کہ ہمارے اکابرین میں بڑے بڑے محدثین، فقہاء، مصنفین، مؤلفین آپ تلاش کریں تو اس کے اندر کون لوگ نکل آتے ہیں؟ موالی آپ جانتے ہیں،
غلام، آزاد کردہ غلام، پہلے غلام تھا، بہت زیادہ کثیر تعداد ہے موالی کی کہ جس کے برابر کوئی شخص نہیں ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے حص سے اس نے کام لیا، اس کی حص بیدار ہے. تو بہرحال یہ جو یہاں پر اعتکاف کے لیے ساتھی آتے ہیں یا روزہ کے لیے ساتھی آتے ہیں، اصل مقصود میرے باتوں کے یہ حضرات تھے، اور چونکہ اس باتوں میں فائدہ ہے، مجھے بھی فائدہ ہے، کبھی کبھی اللہ جل شانہ کی طرف سے اچھی بات ذہن میں آتی ہے، اللہ پاک ہمیں بری باتوں سے بچائے، تو وہ اچھی بات انسان کے لیے خود بھی فائدہ دیتی ہے. اور یہ ساتھی چونکہ سے روزہ کے رات کو ان کے سامنے وہ نہیں ہوا، باتیں نہیں ہوئی. رات کو میں نے پوچھا لیکن کسی نے کہا کہ نہیں ہے. میں نے کہا سے روزے والے ساتھی کہاں ہیں؟ کسی نے کہا کہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو یہاں پر آنا ہے اس حص کو بیدار کرنے کے لیے، یہ ماحول ایسا ماحول ہے کہ جس کے اندر آدمی کا حص بیدار رہتا ہے. آپ کی دکان کا ماحول، گھر کا ماحول، کاروبار کا ماحول ایسا. اور یہ میں اپنے ساتھیوں سے جو یہاں رہتے ہیں ان کو کہتا ہوں، حسین احمد کو، منظور کو، جتنے دوسرے ساتھی ہیں، کہ اگر آپ نے اس ماحول کو یعنی نماز نہ پڑھنے سے، نفل نہ پڑھنے سے، نماز تو پڑھتے ہیں، نفل نہ پڑھنے سے، تلاوت نہ کرنے سے، تسبیحات نہ پڑھنے سے، نماز میں تاخیر کرنے سے، جماعت کی نماز میں تاخیر کرنے سے، اس ماحول کو آپ نے اگر گند کیا تو یہ جو لوگ اصلاح کے لیے آتے ہیں اور جتنے بھی ساتھی ہیں سب سے ہی کہتا ہوں، تو ہم گلا آپ کا پکڑیں گے کل قیامت کے دن. ایک انسان کی بیماری ہوتی ہے، انسان کی بیماری ہوتی ہے، آپ کو بخار ہے، کمر میں تکلیف ہے، کوئی اور وجہ ہے، ٹانگ میں درد ہے، انسان رہ جاتا ہے، الگ بات ہے. لیکن اس جوانی کے اندر جو ہے وہ بغیر ان چیزوں کے، فجر کی نماز میں جب ہم نہیں اٹھتے، تہجد کی نماز میں نہیں اٹھتے، تو یہ حس نہیں ہے، اور حس کو ہم بیدار کرنا چاہتے نہیں ہیں. یہ چاہتے نہیں. میں قسم سے کہتا ہوں کہ جو شخص چاہتا ہے تو وہ اٹھے گا انشاءاللہ، اور جو نہیں چاہتا تو پھر وہ نہیں اٹھتا. اس کو اس وقت نیند میں بڑا مزہ آتا ہے. رات کو عشاء سے اس کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں اٹھوں گا، اس لیے وہ دیر سے اٹھتا ہے. تو اگر آپ دیر سے اٹھیں گے، جو یہاں کے رہنے والے ساتھی ہیں، جتنے بھی سب سن لیں، یہاں کے رہنے والے ساتھی، اس کا اثر ان لوگوں کے اوپر ہوگا. اور آپ لوگوں کی ماحول سے، ماحول در و دیوار کا نام نہیں ہے، ماحول کردار کا نام ہے، ماحول اعمال کا نام ہے، ماحول صفات کا نام ہے. آپ کسی جنگل میں بیٹھ جائیں اور جنگل کے اندر ذکر اللہ سے، قرآن کریم کی تلاوت سے، نفل نماز پڑھنے سے، اللہ اللہ کرنے سے اس کا ماحول بنائیں، وہ ماحول پاکیزہ بن جاتا ہے. کام کرنے سے اپنا ماحول بنائیں، وہ ماحول پاکیزہ بن جاتا ہے. تو یہ ماحول ان حضرات کے لیے جو اعتکاف کو، ایک رات اعتکاف کے لیے آتے ہیں یا سے روزہ کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے یہ ماحول پھر وہ ان کے حس کو تیز کرتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ جو ذکر کی مجلس ہے، ذکر کی مجلس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی حس تیز ہو جائے. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جب چوری وہ من پڑ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں، اس کو پتھر کے اوپر جو ہے وہ یہ یوں پھیرتے ہیں، زور سے آگے پیچھے کرتے ہیں تو چوری تیز ہو جاتی ہے. چکل چاڑا پسشی ایسا کوئی تاسو پکانی بانی وہائی کانی بان اتیرش اور پخوا نیانو سرب پنائی خانہ کے پاکی ہوا اس بلیڈ استعمالی کی پتھرے آغا پاکی سرب پنائی خانہ بانی د شیشی سرب امیز بانی یو کانے پروتو اغیتا بے برجو آغا برجو یو خاص کانے با آغا بدے دا پارو چے پاگی بانی بے دا پاکی ہوالا بدا سے بے کا بیا بو سره یو سرمن پرته و سرمن ټوټه بیا به دا برجونه پس اغیز کې نری نری خراش راشي بیا نو هغه وختو د بار ټیکنی به په سرمن والا یا و سره لرګي او په لرګي به والا هغه سره واچاړه تیر شو او نرم به تیر شو خونه به مات شو به والا دا بیا به والا سرچ به کلولو
بیا به باغی باندې والا یو سر کلولو کې به صدور 15 ځله هغه چاړه باغی برجو په دغه باندې په لرګي باندې یا باغی سرمن والا دې سره به تیزه ده الله جل جلاله ذکر چته کې یہ سرستا حس تیری بیدار شي انسان کا دل اس کے اندر قوت ادراکیہ مدرکہ وہ تیز ہو جاتا ہے، اس کا دماغ تیز ہو جاتا ہے. اس لیے آپ حضرات دیکھیں جو ہمارے اسلاف اور مشائخ اور اب اس موجودہ زمانے کے اندر بھی دیکھیں، چاہے وہ ہمارے اکابر پہلے گزرے ہیں جو اب موجود ہیں یا ان کی صحبت یافتہ جو کثرت سے ذکر کرتا ہے تو ایک زمانے کے بعد اس کی آخرت کی حس تو تیز ہو جاتی ہے. پہلے ابتدا سے اس کی جو جسمانی حس ہیں وہ بھی تیز ہو جاتی. اس بیچارے کو ٹپ ٹپ کے ساتھ نیند ہی نہیں آتی، اس کی حس اتنی تیز ہے. اس کی آنکھیں نظر کمزور ہوگی لیکن اس کو کسی چیز میں ٹیڑھا پن نظر آئے گا، وہ ہاتھ سے کوئی چیز محسوس کرے گا، وہ آوازوں کو محسوس کرے گا ہاتھ پیروں سے. اس کی حس اتنی تیز ہو جاتی ہے. یہ ذکر کا اثر ہوتا ہے. بلکہ ہم نے بعض حضرات سے سنا کہ یہ چمڑا ہے جسم کا یہ اتنا باریک ہو جاتا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ذکر. تو یہ ضرب لگانے کا اثر ظاہری جسم کے اوپر بھی پڑتا ہے. انسان کا باطن، اس کا قلب اور اس کا دماغ تو اس پر تو پڑتا ہی ہے، ظاہری جسم کے اوپر بھی پڑتا ہے. اس کو یہ باہر کی چیزیں تمام لوگوں سے زیادہ محسوس ہوتی ہیں. تو ایسے شخص پھر اللہ جل شانہ کو کیسے بھول جاتا ہے؟ وہ اللہ جل شانہ وہ چلتا ہوگا لیکن اس کا تعلق اللہ سے ہے. وہ آپ سے باتیں کرتا ہوگا، اس کا تعلق اللہ سے ہے. وہ بازار میں سلف سودا خریدنے کے لیے جاتا ہوگا، اس کا تعلق اپنے رب سے ہے. اس لیے اس کا حص اس کو آرام سے چھوڑنے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کہ تیرا رب سے تیرا تعلق کیوں کٹ گیا. تو بہرحال یہ اسی حص کے تیز کرنے کے لیے یہ جو ہم صبح اب جو آدمی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جس آدمی کے اندر طلب ہو اس کو یہ چیزیں حاصل ہوتی. بعض لوگ یوں بیٹھ جاتے ہیں جس طریقے سے یہ پلر ہیں ستون، تو یہ پتھر ہے اور پتھر کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا. حالانکہ بے جان چیزوں پر اثر ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تھنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے اور جب چھوڑ دیا تو وہ کھجور کی خشک لکڑی وہ رونے لگی اور وہ ایسے فریاد سے روتی تھی جس طریقے سے بچہ روتا ہے. تو حسن بصری رحمہ اللہ اور دوسرے حضرات نے کہا کہ دیکھو یہ خشک لکڑی ہے، اس کے اندر بھی اتنے حس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے وہ روتی ہے، لیکن انسان وہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کبھی. اللہ جل شانہ ہمیں آخرت کی فکر اور اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کی فکر اور اعمال کی